شاہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک اخبار ہم صبح اٹھاتے ہیں، وہ اخبار حادثات سے بھرا ہوتا ہے. ٹی وی لگاتے ہیں سر، دنیا کی ہر ٹریجڈی نیوز چینل پہ، نیوز بریکنگ، تھوڑی دیر کے بعد ایک سانحہ، چند دن کے بعد ایک واقعہ پوری قوم کو ملتا ہے. یہ جو دکھ ہم دوسروں کا دیکھتے ہیں، یہ تکلیفیں دوسروں کی دیکھتے ہیں، یہ تکلیفیں کہیں نہ کہیں ہمیں پریشان کر دیتی ہیں. کئی لوگ سینسٹیو ہیں، ان کی سینسٹیوٹی، ان کا موڈ، مزاج، ان کی طبیعت سب چیزوں پہ اثر انداز ہوتی ہے. ان سب واقعات کو، لوگوں کی دکھ اور تکلیفوں کو کیسے ان کو مینیج کیا جائے؟ دکھ کسی کا ہے، ہمارا نہیں ہے، لیکن وہ اپنا دکھ بن جاتا ہے. اسے مینیج کیسے کیا جائے اس سچویشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، یہ چیز تو بڑی مبارک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو یہ توفیق بخش سکے کہ وہ دوسروں کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھنے لگے. یہ بات جب بڑے پیمانے پر پھیلتی ہے تو پھر پورا ملک ایک گھر کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اس ملک میں رہنے والے لوگ پھر ایک فیملی ممبر کی حیثیت سے رہنے لگتے ہیں. تو اس پر تو یہ تو خوش ہونے کا مقام ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہمارے یہاں لوگ دوسروں کے دکھوں کو محسوس کرتے ہیں اور اس کا مداوع بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے وسائل میں رہتے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ مختلف سرویز یہ کہتی ہیں کہ پاکستان چیریٹی کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے. تو اس کو تو ختم نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ اسے پروموٹ کیا جانا چاہیے. اسلام یہی کچھ کہتا ہے، ہمارا دین یہی کہتا ہے کہ دوسروں کے دکھ بانٹنے کی انسان میں خواہش ہونی چاہیے. جب وہ خواہش کرتا ہے تو توفیق. ہم معاشرے میں عدم برداشت دیکھتے ہیں. یہ عدم برداشت کیا گرومنگ سے پیدا ہو جاتی ہے لوگوں میں، یا یہ مزاج ہے؟ اس بیلٹ میں یہ پرابلم ہے، اس دنیا کے خطے میں پرابلم ہے. لوگوں میں بالکل برداشت نہیں ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کا رویہ برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے، اور شدید ریئیکشن ہمیں دکھتا ہے. ایسا ریئیکشن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریئیکشن سے دیکھنے والا بھی تکلیف میں چلا جاتا ہے، اور جس کے ساتھ بیت رہی ہوتی ہے. اور یہ ہر لحاظ سے، مذہبی بنیاد پہ، لسانی بنیاد پہ، ایسا کیوں ہے اس بیلٹ میں؟ یہ میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پر ہم اس پورے سب کانٹیننٹ میں رہنے والے لوگ، شاید ہم سبھی جذباتی لوگ ہیں، اور اس جذباتیت کی وجہ سے ہمارے اندر ہمیشہ یہ ٹینڈنسی رہتی ہے کہ ہم بہت زیادہ ریئیکٹو ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ریئیکشن اکثر اوقات انوارنٹیڈ ہوتے ہیں. اس کے میرا خیال ہے کہ یہ ایک فیکٹرز ہیں. ایک تو کلائمیٹک ایفیکٹ ہے ہمارے مزاج پہ، پھر خوراک کا بھی اس میں بڑا دخل ہے، جو ہماری ایٹنگ ہیبٹس ہیں. لیکن یہ بات جسٹیفیکیشن کے باوجود یہ بات ماننے کی ہے کہ یہ رویے ہمارے زیادہ شدید ہوئے ہیں پچھلے کوئی 1 یا 2 ڈیکیڈز کے اندر، اور یہ بڑی غیر محسوس طریقے پر یہ ہمارے اندر یہ چیز کریپ ہو گئی کہ ہم بہت ریئیکٹو ہو گئے. صحیح صاحب. یہ جو اس میں زیادتی ہوئی ہے، اس کا تو ایک بنیادی ریزن سامنے نظر آتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے تفریح کے مواقع ختم ہو گئے. اب ہمارے پاس تفریح نہیں. ایک زمانے میں ہمارے یہاں ٹی وی تفریحی پروگرام کچھ دیا کرتا تھا،
وہ مزے کے پروگرام تھے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب تفریحی پروگرام آ رہے تھے ٹی وی پر، اس دوران عام طور پہ سڑکوں پر ٹریفک کافی کم ہو جاتی تھی ایسے کہ لوگ بڑے شوق سے اس کو دیکھتے تھے. اس سے یہ ہے کہ انسان کا ذہن صحت مند رہتا ہے. دوسری غلطی جو ہم نے کی ہے وہ یہ کی کہ ہم نے جو کھیل کے میدان تھے، ہر ایک علاقے کا اپنا لوکل ایک پارک ہوتا تھا جس کی وسعت اتنی تھی کہ اس کے اندر بیک وقت کئی ٹیمیں کھیل لیتی تھیں. تینوں ٹائپ کی جو معروف گیمز تھیں، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، کئی ٹیمیں ایک وقت میں کھیلتی تھیں. وہ پارک ہم نے ختم کر دیے. پھر ہمارے یہاں مختلف علاقوں کے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے گارڈنز تھے. ان گارڈنز کو بھی ہم نے تباہ کر لیا. بہت بڑا وہ سورس تھے آپ کی انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن کا. تو وہاں جا کے لوگ اسٹیمولیٹ ہو جاتے تھے. ایک اور چیز ہمارے یہاں جو اس میں ہمارے لائف سٹائل کو زیادہ دخل ہے وہ ختم ہو گئی کہ آپ کو یاد ہوگا جب آپ ابھی بچے تھے اور نوجوانی کی حد تک بھی فیملیز پکنک پر جایا کرتی تھیں. اب وہ چیز نہیں ہے، آپ کو ملے گا نہیں کہیں. ایک زمانے میں سنیما ہمارا تفریح کا ذریعہ بنا لیکن وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹی وی پر جہاں تفریحی پروگرام ہمیں نظر آنے چاہیے وہاں ٹاک شوز ملتے ہیں، اور ٹاک شوز کے اندر جس قسم کا شور شرابہ ہوتا ہے، جو زبان استعمال ہوتی ہے، اس سے ہمارا ذہنی دباؤ اور بڑھ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں عدم برداشت اب بہت ہو گئی ہے. تو یہ تو حکومتی سطح پر بھی اور این جی اوز کی سطح پر بھی اس کا نوٹس اگر لے گورنمنٹ کے، تفریحی مواقع پیدا کرے قوم کے لیے، تاکہ جو ہماری ذہنی فرسٹریشن ہے وہ اسٹیم آف ہم ہوتے چلے جائیں. اس کا کوئی وینٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور وینٹ یہی ہے کہ ہمیں صحت مند تفریح پرووائڈ کر دیں ہم قوم کو، ماس میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، تاکہ ہم لوگ کام ڈاؤن ہوں. تو ہمارے یہ ریئیکشنز آج اتنے دنیا میں یہ ختم. ایک موضوع بڑا سنجیدگی سے ڈسکس ہونے لگ پڑا، اور اس جو میں سوال کرنے لگا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی لائف کا 50 سال سے زیادہ کا پروفیشنل ایکسپیرینس بھی، ایک کارپوریٹ ورلڈ کا، گورنمنٹ کا بھی، مختلف اداروں میں سرو کرنے کا، تو اس سارے وزڈم کے ساتھ اس کو میں جوڑنا چاہوں گا، اس سوال کو عرضی پیش کرنا چاہوں گا. یہ ٹرم ہے سر مڈ ایج کرائسس یا مڈل ایج کرائسس. اچھا، یہ مڈل ایج کرائسس میلز میں بڑا ڈسکس ہوتا ہے سر، سول سروسز میں بھی، فوج میں بھی، پروفیشنلز بھی، انٹرپرینورز بھی، کاروباری، میری طرح کے فری لانسرز بھی جنہوں نے جاب نہیں کی لیکن اپنا کام کرتے رہے. تو مڈ ایج پہ آ کے کہیں نہ کہیں خیال آتا ہے کہ جی اب کیا کریں، بڑا کچھ کر لیا ہوتا ہے. اس مڈل ایج کرائسس کو یا مڈ ایج کرائسس کو کیسے مینیج کیا جائے؟ اس کا بڑا آسان سا حل ہے کہ بہت سی قوموں نے، بہت سے لوگوں نے اس کو اوور کم کیا ہے. بہت سی حکومتیں تو اپنی جو نیشن ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کرتی ہیں کہ بہت ارلی ایج سے وہ سوشل ورک کہ کچھ اسکول کالج میں اسپیشل مارکس رکھ دیتے ہیں، جاب کے حاصل کرنے میں انٹرویو کے اندر بھی اس کے ایک سرٹن پرسنٹیج آف مارکس ہوتی ہے. جب آپ کہیں انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں، جاب کی انٹرویو کے لیے، تو آپ کے سی وی میں اگر یہ لکھا ہے
کہ میں یہ سوشل ورک کرتا رہا ہوں، تو اس کی ایکسٹرا کنسیڈریشن مل جاتی ہے آپ کو. ٹھیک. اس کے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جس قسم کا ہمارے معاشرتی سوسائٹی کا جو ایک رنگ ڈھنگ ہے وہ یہ ہے کہ میں شروع ہی سے اس فریم آف مائنڈ میں چلا جاؤں گا کہ مجھے بس ریٹائرمنٹ تک کام کرنا ہے. میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو میں ریلیکس کروں گا. جو جاب نہیں کرتے، وہ بزنس کر رہے ہیں کہ بس میرے بچے جوان ہو جائیں تو پھر میں تو آزاد ہو جاؤں گا. یہ اکثر سنتے ہیں. ایسے ہی. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم شروع ہی سے یوں چلتے ہیں یہ پروگرام لے کے، تو بائی دا ٹائم ہم 50-55 تک آتے ہیں تو ذہنی طور پر ہم تھک گئے ہوتے ہیں. ہم پہ تھکن طاری ہو جاتی ہے. ساری دنیا میں لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، اپنے بزنسز نیکسٹ جنریشن کو ٹرانسفر کرتے ہیں کہ اب آپ چلائیے. لیکن وہ اس طرح کی فراغت انجوائے نہیں کرتے جو ہم کرتے ہیں. ٹھیک. میری فراغت انجوائے کرنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ میں صبح اپنی مرضی سے 10 بجے اٹھوں، 11 بجے اٹھوں، سارا دن ایک لیزی چیئر کرسی میں بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھوں، اخبار پڑھ لوں، گپیں مار لوں. اس کو میں کہتا ہوں کہ میں لائف انجوائے کر رہا ہوں، ریٹائرڈ لائف انجوائے کر رہا ہوں. جبکہ اور جب میں ایسی لائف انجوائے کروں گا تو میرا جو مڈ ایج کرائسس ہے وہ ڈیولپ ہوگا ضرور. بظاہر تو میں یہ انجوائے کر رہا ہوں، لیکن سم ویئر ایٹ دی بیک آف مائی مائنڈ ایک چیز مجھے مسلسل ہیمر کر رہی ہے کہ تمہارا اب اس فائدہ کیا ہے، یو آر آف نو یوز. یہ کہیں پیچھے گھنٹی بجتی ہے اور اس کی وجہ سے میں دن بدن سینسیٹیو ہوتا چلا جاؤں گا. ایک وقت آئے گا کہ میرے بچوں میں سے کسی نے، اگر میں نے اسے کہا کہ ذرا بات سنیں، تو یہ جواب آیا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، بھی 1 منٹ میں فارغ ہو کے آیا. اب میں یہ کہوں گا کہ جب میں جوان تھا اس وقت کسی کو ہمت نہیں تھی یہ بات مجھے کہہ دیتا. یہ اکثر آپ کو سننے کو بہت کامن. صحیح سے. تو اگر ہمیں کہیں یہ عادت ہے کہ اب میں پینشن پہ چلا گیا یا کاروبار میرے بچوں نے سنبھال لیا ہے، تو میں یہ سوشل ورک جو اسٹوڈنٹ لائف سے کر رہا تھا میں اس کو بڑے پیمانے پہ کر لوں تو میرا مڈل ایج کرائسس کبھی آئے گا ہی نہیں. ٹھیک. کیونکہ میرا پلان میری عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جائے گا آگے. تو ہمیں یہ اس سوچ سے نکل کے دوسری طرف آنا پڑے گا اور بچوں کو بڑی ارلی ایج سے اس طرف لگانا پڑے گا کہ ہمارا جو فارغ ٹائم ہے اس پر دوسروں کا بھی حق ہے اور ہم کوئی سوشل ورک شروع کر دیں تو ہم اپنی نظر میں یوزفل رہتے ہیں ہمیشہ، مرتے دم تک آخری سانس تک یوزفل رہیں گے. جب ہم آخری سانس تک یوزفل رہتے ہیں. کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں شاہ صاحب کہ معاشرتی جو سوال ہیں ہمارے اور معاشرتی جو رویے ہیں ان کو سر ہم دیکھ سکیں. سر بعض لوگ بڑے ایروگینٹ ہوتے ہیں اور ان کی جو ایروگینس ہوتی ہے وہ بعض اوقات سیٹ کی بیس پہ ہوتی ہے، کسی کی دولت کی بیس پہ ہوتی ہے، کسی کا کوئی اختیار ہوتا ہے. ایسی سچویشن جس میں ایک ایروگینٹ بندے سے واسطہ پڑ گیا، کیا کرے بندہ سر؟ پہلی تو بات یہ ہے شاہ صاحب کہ تجربہ آدمی کو ایک چیز سکھاتا ہے کہ یہ جو اتنی جلدی ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں. ایک آدمی میں اس کے دفتر میں انٹر ہوا
اس نے مجھے چلیے کھڑے ہو کے ریسیو نہیں کیا تو اگر مسکراہٹ کے ساتھ مجھے ریسیو نہیں کیا یا اس نے اشارے سے مجھے کہہ دیا کہ کرسی پہ بیٹھیے، اب میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ بندہ بڑا مغرور ہے، بڑا تکبر ہے۔ آپ کو بھی زندگی میں اکثر اوقات یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ ایک صاحب آپ سے ملے تو انہوں نے بڑے ڈھیلے ہاتھ سے آپ سے ہاتھ ملایا اور ظاہر انہوں نے یہ کیا کہ آپ میرے لیے کوئی اسپیشل آدمی نہیں ہیں بلکہ یو آر ون آف مینی جن سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ لیکن بات کے وقت نے یہ آپ کو سکھایا ہوگا کہ وہ تمام کی تمام ریڈنگ بڑی غلط تھی کہ آپ کو جہاں ضرورت پیش آ گئی، خدا نخواستہ کوئی مشکل وقت آیا، کوئی مشکل آن پڑی، ان صاحب نے بڑی خاموشی سے جس ڈھیلے انداز میں ہاتھ ملایا تھا اتنی ہی خاموشی کے ساتھ آپ کو اس مشکل سے نکالنے کا بندوبست کر لیا۔ یہ اکثر تجربہ ہوا ہوگا۔ صحیح سر۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تجربہ اور ہوا ہوگا کہ کوئی صاحب آپ سے بڑی گرمجوشی سے ملتے ہیں لیکن جہاں ان کی ان ریئل سینس ضرورت پڑتی ہے آپ کو، وہ ہنس کے خاموش ہو جائیں گے۔ تو کسی آدمی کو ایک آدھ چیز سے جج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھ سر، جو آدمی مجھ سے ٹھیک طرح سے نہیں ملا، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن پر کوئی بڑا مسئلہ ہو جس پہ وہ اس کا برین کام کر رہا ہے، ٹھیک، وہ ان مائنڈفل ہے کہ میں آیا ہوں اس کے پاس، تو روٹین میں اس نے ہاتھ تو ملا لیا مجھ سے، ویسے وارمتھ ویلکم نہیں دیا مجھے جیسا عام طور پہ لوگ دیتے ہیں۔ تو میں نے یہ سمجھ لیا، میں نے زندگی میں جو سیکھا وہ یہ سیکھا کہ وہ لوگ جن کو میں نے یہ سمجھا کہ یہ ایروگنٹ ہیں، لیٹر آن وقت نے پروو یہ کیا کہ ان میں 90% لوگ وہ تھے جو بڑے سالڈ لوگ تھے، تو وہ الفاظ میں بلیو نہیں کرتے تھے، کام میں بلیو کرتے تھے، تو بڑے ہیلپ فل ثابت ہو گئے، صحیح، بڑے ہمدرد ثابت ہوئے۔ لیکن اس ہیلپ فل ہونے اور ان کے کام آنے میں بھی ظاہری سرد مہری موجود تھی، ٹھیک سر، تو آدمی کو حیرت ہوتی ہے۔ تو میری ایک گزارش تو یہ ہوگی کہ میں اتنی جلدی یہ نہ سمجھوں کہ یہ متکبر ہے بندہ یا یہ ایروگنٹ ہے ٹھیک سر، یا یہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ تھوڑا ٹائم لے لوں ٹھیک سر، تو حالات ثابت کر دیں۔ اسی لیے تو ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں اس وقت تک کوئی رائے قائم نہ کرو جب تک کہ اس کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ نہ ہو جائے یا اس کے ساتھ ایک لمبے سفر پر نہ جاؤ۔ اس تجربے کے بعد جو ہم اپنے ذہن میں اس کی ایک تصویر بنائیں گے، ایک امیج قائم کریں گے، وہ بڑا دیر پا ہوگا، بڑا درست ہوگا۔ اسی وجہ سے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ایک صحابی نے کسی کے بارے میں رائے دی تو پہلا سوال آپ نے پوچھا کہ کبھی آپ کو اتفاق ہوا اس کے ساتھ لمبے سفر پہ جانے کا؟ تو انہوں نے کہا نہیں،
کہ جب اس کے ساتھ ایک بار لمبے سفر پہ چلے جاؤ تو پھر آ کے مجھے رائے دینا. وہ وجہ یہ تھی اس کی. صحیح. سر یہ 10% جو اصلی ایروگنٹ رہ گئے ہیں ان کے ساتھ کیا کریں؟ ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو سنت اور سیرت کے مطابق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کے ایروگنس کے جواب میں عاجزی ہی اختیار کی جائے اور ان کی اس ایروگنس کو اگنور کر کے ان کے ساتھ بڑا ویلکمنگ اور بہت ہی وارم اور بڑا فورتھ کمنگ ایٹیٹیوڈ رکھا جائے. تو میرا خیال ہے کہ زیادہ دیر نہیں لگتی ہے ان کو. پبلک ریلیشن تعلق دنیا کے ساتھ جن کا زیادہ واسطہ ہے، بڑی دنیا امیدیں لگا لیتی ہے اور ایسا ان ریلیونٹ کام کہتی ہے. پتہ نہیں سر آپ کو بھی ایسا تجربہ کبھی ہوا ہوگا یا ہوتا رہتا ہوگا کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ پہلی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے کسی ضلع کا ڈپٹی کمشنر ڈھونڈنا ہے، پھر اس سے پھر یہ کام کہنا ہے، پھر وہ کام بھی اس بندے کا نہیں ہے، اس کے کسی جاننے والے کا ہے. اس طرح کی سچویشنز کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ مطلب میں ایک پروفیشنلی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک جینٹل مین کے طور پہ کس طرح بتایا جائے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے؟ اچھا، یہ شکایت صرف آپ ہی کو نہیں ہے، یہ جتنے پاکستان اور انڈیا میں کامیاب لوگ گزرے ہیں اور انہوں نے اپنی کتابیں لکھی ہیں، تو انہوں نے جو زندگی کی یادداشتیں لکھی سب میں ہی یہ شکایت ہر آدمی نے کی ہے کہ جہاں ایک آدمی کسی پوزیشن آف اتھارٹی پر آیا یا اس پوزیشن میں آیا، اللہ نے اس کو وہاں تک پہنچا دیا کہ وہ لوگوں کے کام آ سکے، وہاں یہ گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں اس لیے کہ کام کہا گیا. اب جو آدمی اس پوزیشن تک آیا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے مینٹلی اتنا ڈیولپ ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ احتیاط کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا کسی کا کام کرنے میں انسٹرومنٹل نہ ہو جاؤں جس سے کسی اور کی حق تلفی ہو رہی ہو. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 99% کام وہ نہیں کر پاتا. تو یہ شکایت ہوتی ہے. بہت سے حضرات کی مجھے آٹو بایوگرافی پڑھنے کا اتفاق ہوا، اس میں انہوں نے ایگزیکٹلی یہ شکایت لکھی کہ جب میں اس پوزیشن پہ پہنچا تو ہر آدمی یہ سوچتا تھا کہ میرے لیے کیا مشکل ہے، ادھر میں ایک ٹیلی فون کروں گا کام ہو جائے گا. لیکن وہ سفارش ڈھونڈتے ہی اس کام میں ہیں جہاں وہ آؤٹ آف ٹرن کوئی کام کرنا چاہتے ہوں یا میرٹ سے ہٹ کے کام کرنا چاہتے ہوں. تو جب میں نہیں کرتا تھا تو میرے والدین تک شکایتیں جاتی تھیں. یہ ہوتا ہے. پھر ایسے ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے لائیں گے جن کو آپ انکار نہ کر سکیں. اب اللہ تعالیٰ نے اگر آپ پر رحمت کی ہے، آپ کو یہاں تک پہنچا دیا، تو اتنی سمجھ بھی رب تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے کہ اس کی سفارش میں کروں گا تو یہ دوسرے کی حق تلفی ہو جائے گی. تو اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ خوف خدا کے تحت کوئی ایسا کام کرنے میں آپ انسٹرومنٹل نہ ہوں جس سے کسی اور کی حق تلفی ہو رہی ہو. لیکن جہاں حق تلفی نہیں ہو رہی ہے کسی کی، ایسے بہت سے کام ہوتے ہیں، وہاں ضرور خدمت کر دینی چاہیے آنے والے کی. یہاں تھوڑا سا آپ کو نو کہنا سیکھنا ہوگا. تو آپ چونکہ موٹیویشنل لیکچرز دیتے ہیں، موٹیویشنل ٹاکس کرتی ہیں، ایک ایگزیکٹو کے لیے، ایک آفسر کے لیے سب سے پہلے جو چیز سیکھنی ہے وہ ہے نہ کہنا، نو کہنا. ٹھیک سر. نو کہنا آنا چاہیے کہ ایسے موقع پر جہاں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو یا میرٹ سے ہٹ کے کام ہے
وہاں آپ معذرت کر لیں، تو اس کے لیے تھوڑا آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. جو کچھ سننے میں ملتی ہیں باتیں صحیح، تو وہ تھوڑا برداشت کرنا. ہاں بڑے دل کے سوال ساتھ روایتی ہے برداشت لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. میں نے کہیں آپ کی ویڈیوز کے نیچے سے کمنٹ بھی دیکھے، لوگوں نے کوشچن کیا ہوا. سر بڑے آرام سے بازار سے جنترییں، دعاؤں کی کتابیں اور ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جس پہ کہہ لیجئے. میں چند دن پہلے ایک بڑے معروف پولیس آفیسر ہیں، بڑے اعلیٰ عہدے پہ ہیں، انہوں نے سارے سول سرونٹس اکٹھے کیے اور مجھے کہا کہ جی آپ بات چیت کیجیے. اور بات چیت کے بعد انہوں نے ایک باقاعدہ ایک فریم ہوا دعاؤں کا ایک قطعہ دکھایا. تو اس کے اندر انہوں نے کہا جی یہ دعا میں نے اسپیشلی لکھوائی ہے. وہ تھا کہ معطلی سے بچنے کے لیے اگر سسپینڈ ہونے سے بچنا ہے تو یہ دعا پڑھی. سر لوگ اس طرح بے شمار جنتریوں کو، دعاؤں کی کتابوں کو پڑھ کے وہ تسبیح پھیرتے رہتے ہیں. کیا یہ طریقہ درست ہے یا کسی سے پوچھ لینا چاہیے؟ آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جواب تو میں پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے کہا کہ خصوصی طور پہ دعا شامل کرائی گئی کہ معطل ہونے سے بچنے کی دعا. میں کچھ عرصہ پہلے دیکھ رہا تھا ٹی وی پر ایک مہم چلائی جو اچھی تھی ٹریفک پولیس کی طرف سے، کہ آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہیلمٹ ضرور پہنیے تاکہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں آپ کے سر کو چوٹ نہ لگے. بہت اچھی. لیکن اس کو جو میں مہم تقریباً روز دیکھتا تھا ٹی وی اسکرین پر، تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یہ ہیلمٹ پہننے کی تلقین تو ہے تاکہ سر میں ہماری چوٹ نہ لگے. گویا کہ ایکسیڈنٹ ہوتے رہیں، بس صرف سر بچا رہے. تو اگر اس مہم کی جگہ ہم یہ مہم چلا دیں کہ ہمارے سائڈ ویو میررز ہوں ہماری سواری پر، ٹھیک جی، اور ہم ڈرائیورز کو یہ عادت ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کریں کہ وہ سائڈ ویو مررز اور ریئر ویو مرر ان تینوں کو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں تو ایکسیڈنٹس نہیں ہوں گے. ٹھیک ٹھیک اس پر توجہ نہیں ہوئی، ٹھیک جی. توجہ اس پہ ہو گئی. تو میں اس کو یہ لائٹر نوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے ایکسیڈنٹ ضرور ہونے چاہیے، بس احتیاط یہ ہو کہ سر پر نہ چوٹ آئے. ٹھیک. تو اسی طرح معطل ہونے سے بچنے کا وظیفہ ضرور پڑھا جائے، لیکن وہ حرکتیں جو معطلی پر جا کے منتج اس کو ڈریس کرنا، اس کو نہ روکا جائے. یہ دیکھیے ذکر اذکار بڑی مبارک چیز ہے، وظائف بڑے مبارک چیز ہیں. اللہ کو پکارا جانا چاہیے، چاہے ہم کسی انداز میں پکاریں، نوافل کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، وظائف کے ذریعے ضرور پکاریں ہم. لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے ساتھ ایک سودے بازی کر لیں کہ یا اللہ تو میرا یہ کام کر دے، میں تجھے اتنی بار پکاروں گا. وہ تو رب ہے، اس کو تو اگر ہم ویسے ہی یاد کریں، پکاریں، تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. اس کی توجہ رہتی ہے ہر وقت، ہر لمحہ رہتی ہے اپنے مخلوق پر توجہ، وہ بہتر جانتا ہے. تو ہم صرف اس کو پکاریں، پکارے جانے کے لیے، اور کوئی موٹیو نہیں. وہ بڑا ہی مبارک ہے کام. لیکن یہ کام اب اس کے بارے میں سوائے اس کے میں یہ کہوں کہ ایک غلام کی حیثیت سے اپنے آقا کو میں اگر یوں پکاروں کہ میں اتنی بار آپ کو پکاروں گا، آپ میرا یہ کام کر دیں، تو کوئی زیادہ ہائیلی کمینڈیبل بات نہیں ہوگی. ٹھیک سر. تو
ہم اپنے رب کو ضرور پکاریں اور پکارنا چاہیے، بندے کی حیثیت سے ہمارا فرض بھی ہے، اس کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں، لیکن یہ ایک اس میں سے پہلو ہٹا دیں کہ میں یہ اگر اس انداز میں پکاروں گا اللہ کو تو وہ میں معطلی سے بچا رہوں گا، یہ نہ، یہ معطلی والا پہلو نکال دیجیے۔ ایک کتاب پڑھی، وہ کتاب مجھے شاید سب بڑی پسند آئی، میری خواہش تھی کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ ہو جائے، خدا کرے ایسا ہو جائے۔ اس کتاب کا نام تھا ایگو از اینمی، رائن ہالیڈیز کی کتاب تھی، اور یہ بڑا ایک منجا ہوا پرانا ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے، سائیکالوجسٹ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے سارے جھیڑے کھیڑے مسئلے اور سارے جھگڑے انا کے ہیں، اور سر فقیر درویش تو انا کو ہی مینج کرنا سکھاتا ہے۔ سر ایک عام شخص جو ہمیں سن رہا ہے اور انا کا کیٹو اس نے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، اپنی ایگو کو، اپنے دشمن کو کیسے مینج کرے؟ یہ اندر کا دشمن ہے، خبر نہیں ہوتی کب ہماری انا کون سا وار کر جاتی ہے۔ ایگو کو کیسے مینج کیا جا سکتا؟ دیکھیے، ایگو کو مینج کرنا بیک وقت مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ یہ جو ہم روزمرہ کی گفتگو میں ایک ورڈ بڑا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، فقیر، درویش، اب پاکستان میں تو کوئی یہ ایز این انسٹیٹیوشن انٹروڈیوس کبھی ہوا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ یہ تباہ ہو گیا، لیکن مراکش میں جہاں اس کی ابتدا ہوئی تھی وہاں آج بھی انسٹیٹیوشن کے طور پہ ہی قائم ہے یہ۔ وہاں پہ ڈے ون جب کوئی آدمی جا کے وہاں جوائن کرتا، والنٹیئر کرتا کہ جی میں اس راہ پہ چلنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے رب چاہیے، تو سب سے پہلے کام ہی ایک کیا جاتا ہے کہ اس کو لوگوں کے جوتے صاف کرنے پہ لگایا جاتا ہے، کہ وہ مین انٹرنس پر بیٹھا ہے بندہ، اور جو کوئی بھی وزٹر آیا ہے اس نے جوتے وہاں اتارے تو اس کے جاتے ہی اس نے کپڑے سے اس کی جوتوں کی گرد صاف کی، چمکایا، اور اس کو سیدھا کر کے باہر کے رخ کر کے رکھ دیے جوتے۔ اب یہ ابتدا ہے ایک لیسن کی کہ تم سب میں چھوٹے ہو، کیونکہ جو جوتے صاف کرتا ہے وہ ہمارے معاشرے میں سب سے کم تک گنا جاتا ہے، یہاں سے وہ ابتدا کرتا ہے، اور اس کے بعد irrespective of the fact کہ یہ بندہ کس فیملی بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے، کس فائنینشیل بیک گراؤنڈ کا ہے بندہ، اس کے ذمہ کام یہ ہے کہ لوگ جو کھانا کھا کے فارغ ہوئے ہیں تو ان کے جھوٹے برتن لے جا کے دھوئے گا، وہ بہت مشکل کام ہے، خاص طور پہ جب آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ اچھی فیملی بیک گراؤنڈ سے ہے تعلق، فائنینشیل بیک گراؤنڈ بڑی اسٹرانگ ہے آپ کی، تو آپ لوگوں کے جھوٹے برتن دھوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ لوگوں کے سامنے کھانا چنتے ہیں آپ اور ان کو سرو کرتے ہیں۔ اب یہاں تک پہنچتے پہنچتے ایک تو وقت کافی لگ گیا ہوتا، 5-6 سال گزر جاتے ہیں اس سٹیج تک آتے ہوئے، اور اس دوران عبادات کا سلسلہ بھی چل رہا ہوتا ہے، تو انسان کے دماغ میں جو بھرا ہوا ہوتا ہے ایک مواد کے میں بہت بڑا، وہ نکل گیا ہوتا ہے۔ تو عام زندگی میں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کہانی بتائی ہے، تو عام زندگی میں اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے اپنی ایگو ختم کرنی ہے، ہر وہ آدمی جو ہماری بات کی مخالفت کرتا ہے، ہم ایک کانشیس ایفرٹ کریں اور اس آدمی کا شکریہ بھی ادا کریں اور اس کی خدمت بھی کریں، اس کا بے انداز احترام بھی کریں، تو رفتہ رفتہ انسان کی ایگو ختم ہونے لگتی ہے، پھر وہ دوسرے کا حق اس کو دیتا ہے۔ اب دوسرے کا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو آزادی ہے کہ آپ کے بارے میں وہ کوئی بھی رائے قائم کرے۔ جب اس کو یہ حق ہے کہ میرے بارے میں وہ کوئی بھی رائے قائم کر سکتا ہے، تو یہ بھی اس کا حق ہے کہ وہ اس رائے کا اظہار کرے۔
ٹھیک ہے تو میں برا نہ مناؤں. میں دوسرے کو حق دینے کا عادی ہو جاؤں گا کہ وہ مجھ سے اختلاف کرے, جی سر. چاہے غلط طور پہ, جی سر. لیکن میری بات سے جی سر. اختلاف کرنا اس کا حق ہے. تو اس کے اختلاف کی وجہ سے میرے دل میں اس کے خلاف کوئی بات نہ آئے, میرے تعلقات ویسے کے ویسے ہی رہیں. تو جب میں اس مقام پہ آ جاؤں جی سر. کہ جو آدمی میری بات کو بھلے غلط طور پہ ہی نیگیٹ کر رہا ہے, جی سر. میرے دل میں اس آدمی کے بارے میں کوئی نیگیٹو جذبہ نہیں پیدا ہوتا, ٹھیک ہے سر. تو سمجھ لیجئے کہ میری ایگو ٹھکانے لگ رہی ہے آہستہ آہستہ. ایک عجیب واقعہ پیش آیا, وہ آج تک میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ہوا کیا تھا. میں ایک چوراہے پر تھا, تو جدھر سے میں سڑک سے آ رہا تھا اس سائڈ کا ٹریفک سگنل آف تھا. تو میں یہ سمجھا کہ بجلی گئی ہوئی ہے اور یہ سگنل کام نہیں کر رہا. اچھا. تو کوئی کنسٹیبل چونکہ ارینج نہیں کر رہا تھا, کھڑا ہوا ٹریفک کو مینیج نہیں کر رہا تھا, تو میں آرام سے, جب میں سڑک چوراہے کی دوسری طرف پہنچا تو ایک سارجنٹ صاحب نے روک لیا مجھے اور کہنے لگے کہ آپ نے سگنل کی خلاف ورزی کی ہے. تو میں نے کہا کہ وہ کام نہیں کر رہا تھا. تو میں یہ سمجھا کہ سگنل آف ہے. کہنے لگے نہیں, باقی تو کام کر رہے ہیں, تو آپ جدھر سے آ رہے ہیں وہی کام نہیں کرتا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ یونیفارم میں ہیں تو میں اس کا احترام کرتا ہوں, تو آپ کی بات کو میں غلط نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ یونیفارم میں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ اسے ویریفائی کر لیجئے گا کہ چالان تو کرائیے. اچھا. تو میں نے کہا جی ضرور کر لیجئے چالان آپ. اب اس نے کاپی پینسل نکال کے نام پوچھا, تو میں نے نام بتایا. تو مجھے کہنے لگا کہ میں ایک سوال کروں آپ سے. میں نے کہا جی کہیے. کہ آپ نے اپنے روکے جانے پر مجھے یہ نہیں کہا کہ تمن جاندانی میں کون ہے. ٹھیک سر. تو میں نے کہا جی کیا مطلب. اچھا. کہنے لگے جی ہم یہاں روکتے ہیں, کسی سواری پہ بھی بندہ بیٹھا ہو اس کا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ تمہیں جاندانی میں کون ہے. تو آپ نے نہیں کہا. تو میں نے کہا بھائی اصل میں شرمندگی ہو رہی ہے مجھے کہتے ہوئے کہ میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تو میں کیا کہوں گا آپ سے. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا چھوڑ دیجئے اس کو. لیکن میں اس پولیس آفیسر کی بات کو سن کے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ہماری انا کتنی اسٹرانگ ہے. ایسے کہ اگر ایک پولیس آفیسر ہمیں روک لے تو بجائے اس کے کہ ہم اس سے خندہ پیشانی سے, اس کے احترام کے ساتھ اس کو اصل بات بتانے کی کوشش کریں, تو ہم پہلا جملہ کہتے ہیں اور یہ بندہ کتنا تنگ آیا ہوا ہے کہ اس کو اس پہ حیرت ہوئی ہے کہ میں نے کہا نہیں کہ تم انجاندہ نہیں میں کون ہے. یہ جو ٹریپ ہے انا کا ہمارا, جی سر, میں تو میں ہوں, اس سے نکلنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہر آدمی کو انسان یہ سمجھے کہ یہ مجھ سے سپیریئر ہے, میں اس سے کمتر ہوں, ٹھیک ہے سر. یہ مجھ سے اچھا ہے. تو جب ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں, شروع میں تو یہ کانشیس ایفرٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے سر. ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ, ٹھیک ہے سر. لیکن پھر یہ آہستہ آہستہ عادت ہوتی ہے. عادت کے بعد جینونلی یہی سمجھنے لگتا آدمی کہ دوسرے سب اچھے ہیں, میں ہی برا ہوں. تو جہاں یہ آ گیا کہ باقی سب اچھے ہیں میں ہی برا ہوں, تو سمجھ لیجیے کہ ایگو انسان کی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے سر. پھر یہ دشمن نہیں رہتی, یہ پھر سو جاتی گہری نیند بہت انسان کی.